آج ہم بات کریں گے مذہب عیسائیت کے ماخذ پر۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بھی مذہب کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کا ماخذ اور اس کی مذہبی کتاب پر ہوتی ہے، کیونکہ اس مذہب کے عقائد اور ایمانیات کا جو مدار ہے وہ صرف اور صرف ماخذ پر ہے۔ اگر اس مذہب کا ماخذ درست ہے، کتابیں درست ہے، تو مذہب بھی درست ہے۔ اسی طرح آج ہم بات کریں گے مذہب عیسائیت کے ماخذ پر کہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ کیا ہیں اور وہ عقائد اپنے کہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب عیسائیت کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے۔ مذہب عیسائیت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی کتاب کو کچھ اور نام دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتاب کو کچھ اور نام دیتے ہیں۔ خیر، ہمیں مرجع اور ماخذ آج بیان کرنا ہے، تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ موجودہ عیسائیت کا جو ماخذ ہے وہ صرف اور صرف بائبل ہے۔ بائبل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کتاب کے، اور ان کے یہاں جو مذہبی کتاب تھی انجیل، اس کی بھی انہوں نے 4 تقسیمیں کر رکھی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں متی کی انجیل، ایک ہے لوقا کی انجیل، ایک یوحنا کی انجیل، ایک مرقس کی انجیل۔ یہ 4 اناجیل ان کے یہاں پر مذہبی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اور انجیل کے معنی آتے ہیں عبرانی زبان میں خوشخبری کے، خوشی دینا، مسرت کن بات۔ تو موجودہ عیسائیت کا جو مرجع ہے وہ انجیل ہے، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ غیر متعین تھی، لیکن قدیم زمانے کے اندر بڑے بڑے پوپ اور ان کے یہاں بڑے بڑے پادری سارے اکٹھے ہوئے، اور بادشاہ قسطنطین نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر ایک کانفرنس، ایک کنونشن کرا کر اس کے اندر انہوں نے ایک پروگرام کیا، اور چونکہ یہ اناجیل محل نزاع تھی، اتفاق ان کے اوپر نہیں تھا، اس لیے تحقیق اور تفتیش کے لیے بادشاہ قسطنطین نے بڑے بڑے معاصر پادریوں کو اور بڑے بڑے ان کے علماء کرام کو اس نے جمع کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد انجیل کے صرف اور صرف ایک جز کا فیصلہ کیا۔ ایک جز کا فیصلہ کرنے کے بعد انجیل کے اسی ایک جز کو واجب الاتباع قرار دیا گیا اور واجب العمل قرار دیا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا کنونشن ہوا، ان کا بڑا پروگرام کیا، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک جز کو نہیں بلکہ 7 اجزاء کو درست اور صحیح قرار دیا کہ یہ تمام اجزاء درست ہیں اور یہ عمل کرنے کے قابل ہیں، ان کو مانا جائے۔ بالآخر اسی طرح کئی سارے کنونشن ہوئے، کئی سارے پروگرام ہوئے، انہوں نے تمام مشکوک اجزاء کو درست قرار دیا۔ اب اس انجیل کی تفصیل کیا ہے؟ یہ جو اناجیل ہیں اس کی ان کے یہاں پر 2 قسمیں ہیں، 2 جگہ پر اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے ہے عہد نامہ قدیم اور ایک کہلاتا ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم جو ہے اس کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی کتابیں ہیں، اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر توریت ہے، زبور ہے، دیگر صحائف ہیں، تو وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کتابوں کی جو دوسری قسم نکالتے ہیں عیسائی حضرات، وہ ہے عہد نامہ جدید۔
عہد نامہ جدید کا مطلب ہے وہ کتابیں، وہ صحیفے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بعد کی کتابیں ہیں، بعد کے صحیفے ہیں، ان کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ خیر، اناجیل کی جو تمام کتابیں ہیں، عیسائیت کی جو تمام کتابیں ہیں جن کو عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید کے نام سے وہ جانتے ہیں، تو ان کے اندر زیادہ تر عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حالات مذکور ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھی احوال ان کے اندر مذکور ہیں۔ یہ تمام کتابیں 74 ہو جاتی ہیں جا کر، جو ان کے بڑے بڑے پادریوں نے اپنی میٹنگوں میں اور اپنے کنونشن میں اکٹھی کی ہیں اور جمع کی ہیں، وہ 74 ہو جاتی ہیں لگ بھگ۔ اور پھر ان کے یہاں جو عہد نامہ قدیم ہے اس کی بھی 2 قسمیں کرتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی 2 قسمیں ہیں، متفقہ کتب اور مختلف فی کتب۔ جو ان کے یہاں متفقہ کتب ہے وہ تقریباً 38 کے لگ بھگ ہے، اور جو مختلف فی کتب ہے وہ 9 کے قریب ہیں۔ اسی طرح پھر عہد نامہ جدید کی یہ 2 قسمیں نکالتے ہیں، متفقہ کتب، مختلف فی کتب۔ جو متفقہ کتب ہے ان کو 20 کہتے ہیں، 20 مانتے ہیں، 20-21، اور جو مختلف فی کتب ہے ان کی تعداد 7 بتلاتے ہیں۔ تو پہلی قسم 47 ہوئی اور دوسری قسم 27 ہوئی۔ جب آپ 47 کو 27 کے ساتھ ملائیں گے تو یہ مجموعی طور پر 74 کا مجموعہ بنتا ہے۔ تو یہ کتابیں ان کے یہاں کیا کہلاتی ہیں؟ ماخذ اور مرجع اور مذہبی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اس کے برخلاف آپ کلام الہی کو دیکھیں کہ نہ اس کے اندر کسی انسان کا کوئی دخل، نہ اس کے اندر کسی فرشتے اور جن کا کوئی دخل کہ اس نے بنا دیا ہو، اس نے صحیح قرار دیا ہو، بلکہ کلام الہی تو من جانب اللہ کلام ہے، اور دشمن بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کا دنیا کے اندر جب کوئی استاذ نہیں تھا تو وہ اس کتاب کو خود کیسے بنا لیتے، نعوذ باللہ۔ بلکہ عیسائیت کا ماخذ اور ان کی کتاب کو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پادری اور پوپ نے اکٹھے ہو کر اپنی میٹنگوں میں، اپنے پروگراموں میں مشکوک کتابوں کو، بائبل کے مشکوک اجزاء کو درست قرار دیا۔ اور درست قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل احکام تھے ان کو حذف کر دیا، اور جو ان کے اندر آسان ان کے اندر حکم تھے اس کو داخل کر دیا۔ اب ایک مثال کے طور پر ایک عقیدہ ہے ان کا، عقیدہ کفارہ۔ عقیدہ کفارہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی تھی، بھول ہو گئی تھی، جس کی وہ بنا پر پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گنہگار ہو گئی تھی، خطاوار ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ تو آدم علیہ السلام کی اس خطا کی وجہ سے پوری امت چونکہ گنہگار ہو گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر پوری دنیا کے لوگوں کے گناہ معاف کرا دیے، اور اس عقیدے پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا عیسائیوں کے یہاں از حد ضروری ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ کہلاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ ان کے یہاں ہے، پوری بائبل، پوری اناجیل آپ کھنگال لیں، کہیں پر بھی آپ کو یہ عقیدہ عیسائیوں کا کہیں نظر نہیں آئے، کیونکہ یہ صرف اور صرف بائبل اور اناجیل کے خلاف نہیں، بلکہ کلام الہی قرآن شریف کے بھی خلاف ہے۔ اور قرآن شریف وہ بات کرتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر بات موجود تھی، جو ان کو کتاب انجیل عطا کی گئی تھی، انجیل شریف، اس کے اندر جو احکامات تھے بالکل وہی احکامات قرآن کریم کے ہیں۔ زبور اور توریت کے اندر جو احکامات تھے وہی قرآن کریم کے احکامات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانیں گے۔ اب موجودہ جو عیسائیت ہے وہ توریت کو بھی مانتی ہے، زبور کو بھی وہ مانتے ہیں، لیکن یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو موجودہ عیسائیت ہے ان کو بھی نہیں مانتے کہ یہ بھی حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ایسے۔ تو سامعین کرام اور ناظرین اعظام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب عیسائیت کا جو مرجع اور ماوا ہے وہ بائبل ہے، اور بائبل کا تعارف ہم نے پیش کیا کہ اس کو، یہ کتاب چونکہ ان کے ہاں محل نزاع تھی، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، تو
تو انہوں نے بڑے بڑے پادریوں کو، معاصر پادریوں کو، جو بادشاہ قسطنطین تھا اس نے جمع کیا اور اپنی میٹنگوں کی بنیاد پر اس کتاب کو درست قرار دیا گیا۔ اسی پر آج ساری عیسائیت عمل کر رہی ہے، اسی کو مانتی ہے اور اسی پر عقیدہ رکھتی ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت تک کے لیے کلام الہی پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔